نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل أو تغتسلوا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. شروع دور اسلام میں جب شراب حرام نہ ہوئی تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے اور اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اسلام کا ابتدائی دور تھا. بعد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ دعوت تھی. دعوت میں کچھ صحابہ شریک تھے اور دعوت کے بعد شراب کا دور چلا اور اس کے بعد نماز کے لیے اذان ہوئی. صحابہ نماز میں شریک ہو گئے. ایک صحابی امام بن گئے. نشے کی حالت میں انہوں نے جو قرآن کی سورت پڑھی اس میں غلطی کر دی. بعد میں یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. اس کے بعد صحابہ کرام نماز کے اوقات میں نہیں پیتے تھے اور باقی اوقات میں کچھ لوگ پی لیتے تھے، لیکن جو سلیم الطبع پہلے ہی سے تھے، اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ ان کو پہلے ہی سے عطا فرمائی تھی. ان کا ذہن شراب کو قبول نہیں کرتا تھا. اس لیے بہت سے صحابہ کرام نے پوری زندگی میں شروع اسلام میں بھی اور بعد میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ نشے کی حالت میں کچھ صحابہ آپس میں جھگڑ پڑے اور ایک نے دوسرے کے اوپر اونٹ کی ہڈی سے وار کر دیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور اس سے پہلے بھی بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ، تو ہمیں شراب کے بارے میں تسلی بخش حکم ہمیں عطا فرما دے. چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی اور قرآن کریم کی آیت اتری، انما الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا یہ دونوں گندی چیزیں ہیں، فاجتنبوا، لہذا تم ان سے پرہیز کرو. اور شراب پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام کر دی. جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے اس حکم کی اس قدر اطاعت کی کہ وہ مثال بن گئی. بعض صحابہ باقاعدہ طور پر شراب کی خرید و فروخت کرتے تھے، شراب کی تجارت کرتے تھے اور اسی سے نفع کمایا کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینے کے گلیوں میں یہ صدا لگائی جا رہی تھی، الا ان الخمر قد حرمت، کی شراب حرام کر دی گئی، تو صحابہ کی اطاعت کا جذبہ دیکھیے. جس نے گلاس ہاتھ میں لیا تھا اس کو وہیں سے چھوڑ دیا، منہ میں پہنچا تھا اس کو کلی کر دی، اور جو شراب کے مٹکے تھے اس کو بھی توڑ پھوڑ کر کے بہا دیے. چنانچہ جب یہ شراب بہائے گئے تو کئی دنوں تک اس کی بدبو آتی رہی. لوگوں نے نالیوں میں شراب کے مٹکے توڑ توڑ کر کے بہا دیے. ایک صحابی جو ملک شام سے شراب کافی مقدار میں لے کر آ رہے تھے، آپ کو شراب کے حرام ہونے کی خبر ملی تو وہیں پہاڑی پر ہی اس شراب کو ڈال دیا اور خدمت میں حاضر ہو گئے. سب مشکیزوں کو انہوں نے توڑ کر کے بہا دیا اور گویا اپنا سارا سرمایہ اور زندگی کا اپنا قیمتی مال جو انہوں نے پیسے جوڑ جوڑ کر کے جمع کیا تھا اور شراب خرید کر کے لائے تھے، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت ایسی کی کہ سب کا سب بہا دیا. یہ بھی اسلام کی ایک حیرت انگیز معجزہ ہے کہ اسلام کے حکم پر اس قدر صحابہ کرام نے عمل کیا. یہ بھی تاریخ کی ایک زندہ مثال ہے. آج قومیں
بہت سے ممالک ایسے ہیں جو شراب کے بند کرنے کے لیے بہت ساری مہم چلا رہے ہیں، تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن شراب پر کوئی بندش نہیں لگ پا رہی ہے، لوگ شراب پیے ہی چلے جا رہے ہیں۔ گویا جو شراب جو آدمی پیتا ہے وہ اپنی زندگی سے کھیلتا ہے۔ شراب کی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے بھی نقصان ہے اور آخرت کے لیے تو نقصان ہے ہی، اور شراب تو انسانی صحت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ وقتی طور پر شراب پی کر آدمی کو لگتا ہے کہ مزاج میرا بہت فرحت بخش ہو گیا، بہت خوشی مل رہی ہے اور لذت بھی حاصل ہو رہی ہے اور رنگ بھی تھوڑا صاف ہو گیا ہے، طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ وقتی طور پر طاقت ہوتی ہے۔ جب وہ شراب کی تیزی ختم ہو جاتی ہے تو آدمی بالکل مریل ٹائپ کا ہو جاتا ہے، قوت اس کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے۔ شراب کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آدمی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے، پیٹ پھول کر بڑا ہو جاتا ہے، اور جسم کی تمام جو قوتیں ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ جرمن ڈاکٹر ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ شراب کا عادی شخص 40 سال کی عمر میں بھی 60 سال کے بوڑھے جیسے لگتا ہے۔ پھر جگر اور گردے بھی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں، اور شرابی سل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پھیپھڑے میں زخم ہو جاتا ہے اور منہ سے خون نکلنے لگتا ہے۔ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یورپ میں آدھی موتیں صرف سل کی بیماری میں ہوتی ہیں، یعنی پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، منہ سے خون آتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں شراب پینے سے ہوتی ہیں۔ نشے کی عادت انسان کی عقل کے اوپر بھی برا اثر ڈالتی ہے، اس کی عقل کو تباہ کر دیتی ہے، اور ہوش میں جب آدمی آ جاتا ہے تب بھی اس کی عقل میں فتور رہتا ہے، اور بعض اوقات تو آدمی پاگل تک ہو جاتا ہے۔ شراب جو ہے یہ جسم کا حصہ نہیں بنتا بلکہ جسم کو اور کمزور کرتا ہے۔ شراب انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس سے ایسا خون نہیں بنتا جس سے بدن میں طاقت آئے۔ شراب خون میں ایک ہیجان اور اچھال پیدا کر دیتی ہے۔ وقتی طور پر طاقت میں کچھ زیادتی محسوس تو ہوتی ہے، لیکن خون کا اچانک ہیجان اور اچھال کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتا ہے، یعنی ہارٹ کی بیماریاں میں مبتلا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اور شراب کی وجہ سے جو رگیں ہیں جسم کے اندر وہ جام ہو جاتی ہیں، اور شراب کی وجہ سے وہ رگیں سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور گویا سانس لینے میں برا اثر پڑتا ہے کہ آدمی شراب پینے والا اس سانس اچھی طرح سے نہیں لے پاتا، اور آواز بھی اس کی بھاری ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف اسی کے اوپر اس کے شراب کا اثر نہیں پڑتا بلکہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد پر بھی برا اثر پڑتا ہے، اس کی اولاد کمزور رہتی ہے، اور کبھی کبھی شراب پینے والا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی اولاد کے لائق رہتا ہی نہیں، اس کی نسل کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اور شراب کا اثر یکایک ظاہر نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اور شراب پینے کے بعد آدمی کس چیز مبتلا ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو شراب کے نشے میں اپنا اصلی راز بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ جو ہوشیار قسم کا جاسوس جو اس کے پیچھے لگتا ہے تو ایسے موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ شراب میں مبتلا ہو اور اول پھول بکے اور اسی میں وہ اپنا راز اگل دے۔ شرابی بچوں کے لیے کھلونا بن جاتا ہے، بچے دیکھ کر اس سے ہنستے ہیں۔ شراب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث، یعنی تمام خباثتوں کی، تمام برائیوں کی جڑ ہے اور تمام گناہوں پر آمادہ کرنے والی چیز ہے۔ یعنی جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کے بعد وہ زنا میں، برائی میں مبتلا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہوتا ہے، اور شراب پی کر کے عموماً دیکھا گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر دنیا کے
آدھے شراب خانے یعنی جہاں پر شراب بیچی جاتی ہے اگر اس کے ٹھیکے بند کر دیے جائیں تو دنیا کے آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں، یعنی ان کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر بیماری اسی شراب کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کے اس کی برائی کو، اس کی خرابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا، تو اس پر آیت یہ نازل ہوئی تھی، یسألونک عن الخمر۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ یعنی شراب کے بارے میں اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اثم کبیر، اس میں گناہ بڑا ہے، لوگوں کے لیے کچھ وقتی طور پر نفع بھی ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھا ہوا ہے، چانچہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شراب جیسی مہلک چیز سے حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے نوجوان، جتنے بھی بھائی، جتنے بھی مسلمان اس برائی میں مبتلا ہیں شراب پینے میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس بری بلا سے بچائے اور شراب سے حفاظت فرمائے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمیوں پر لعنت ہے۔ سب سے پہلا جو انگور کو نچوڑتا ہے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، پھر جو شراب کو بناتا ہے اس کے اوپر لعنت کی گئی، پھر جو شراب پینے والے پر بھی لعنت ہے، اور جو شراب پلا رہا ہے تو پلانے والے پر بھی لعنت ہے، جو شراب گاڑی پر لاد کر لا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے شراب لائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جو شراب بیچنے والا ہے اس پر بھی لعنت، جو شراب خریدنے والا ہے اس پر بھی لعنت، جو شراب کسی کو پلا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو شراب کی آمدنی کھانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو گویا یہ شراب ایسی بری چیز ہے کہ 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے جو شراب کے اندر شریک ہے ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی